صحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. صدق الله العظيم. واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے اور اس کا پہلا عشرہ چل رہا ہے. قربانی کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں، جانوروں کو دیکھا جا رہا ہے، ان کی خریداری ہو رہی ہے. اس حوالے سے ارادہ یہ ہے کہ آج کچھ مسائل بیان کیے جائیں قربانی کے حوالے سے. سب سے پہلی چیز، قربانی ہر صاحب نصاب پر جو مسلمان ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، آزاد ہے، مقیم ہے، اس پر قربانی واجب ہے. مسلمان ہو، آزاد ہو، غلام نہ ہو، عاقل ہو، پاگل اور مجنون نہ ہو، بالغ ہو، بچہ نہ ہو اور صاحب نصاب ہونا. اسی طرح مقیم ہونا. مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے، کرتے تو بہتر ہے، نفلی ہے، ذمے میں واجب نہیں. تو قربانی کے واجب ہونے کے لیے آدمی کا مسلمان ہونا ضروری ہے، بالغ ہونا ضروری ہے، عاقل ہونا ضروری ہے، آزاد ہونا ضروری ہے اور مقیم ہونا ضروری ہے. نصاب وہی ہے جو زکوٰۃ کے لیے. صدقہ فطر، قربانی، زکوٰۃ سب کا نصاب ایک ہے. بس اتنا سا فرق ہے کہ قربانی اور صدقہ فطر کے نصاب میں سال کا گزرنا ضروری نہیں. زکوٰۃ میں زکوٰۃ کی ادائیگی تب ضروری ہوتی ہے جب نصاب پر سال گزر جائے، جس کو کہتے ہیں حولان حول ہو جائے. قربانی میں یہ چیز ضروری نہیں. لہذا اگر کوئی 10 ذی الحجہ کو صاحب نصاب ہو گیا، 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کا مالک ہو گیا، تو اب اسے قربانی کرنا ہے. اور یہ جو نصاب کہا جاتا ہے، یہ ضرورت اصلیہ سے جو فارغ ہو، زائد ہو. آدمی کی جو بنیادی ضرورت ہے، مثال کے طور پہ رہنے کے لیے گھر ہے، پہننے کے کپڑے ہیں اور سواری ہے، استعمالی برتن ہے، بستر ہے، یہ جو بنیادی ضرورت ہے، اس سے زائد، اس سے ہٹ کر کے، اس سے فاضل اگر آدمی کے پاس مال ہے، وہ نصاب کو پہنچ جا رہا ہے، تو اس میں پھر سال گزرنا ضروری نہیں ہے، نہ صدقہ فطر کے لیے نہ قربانی کے لیے. دلیل کیا ہے کہ صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ بعض ائمہ کے نزدیک سنت ہے، ہمارے یہاں احناف کے نزدیک واجب ہے. دلیل پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا. کہ جو کشائش کے باوجود، وسعت اور گنجائش کے باوجود جو قربانی نہ کرے، تو وعید یہ سنائی گئی، اسے دھمکی یہ دی گئی، اسے یہ ڈانٹ پلائی گئی کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ ہماری عیدگاہ کے قریب پھٹکے. جب اس نے وسعت کے باوجود قربانی نہیں کی تو اسے ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہیں آنا چاہیے. تو ایسی وعید اور ایسی دھمکی اس انداز سے یہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہ قربانی کرنا صاحب نصاب پر واجب ہے. دوسری چیز، ہر صاحب نصاب پر واجب ہے. سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر ایک کے پاس موبائل میں طرح طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں، مسائل آ جاتے ہیں.
احناف کے نزدیک ہر صاحب نصاب، گھر میں جتنے صاحب نصاب ہیں، مرد ہوں عورت ہوں، جو بھی صاحب نصاب ہیں، یہ شرائط جو میں نے ذکر کی اگر پائی جائے تو سب کی طرف سے قربانی ہوگی، سب کو اپنی اپنی قربانی واجب ادا کرنی ہوگی۔ ایک مسئلہ یہ چل رہا ہے سوشل میڈیا میں، بعض ائمہ کے نزدیک اس کی اجازت بھی ہے کہ ایک بکرا تو سارے گھر کی طرف سے کافی ہے، تو مالک مکان نے ایک بکرا ذبح کر دیا، قربانی کر دی، اب سارے گھر والوں کی طرف سے کافی ہے، گھر میں 10 لوگ ہوں، 15 لوگ ہوں، چاہے جتنے لوگ۔ احناف کے نزدیک جتنے بھی صاحب نصاب ہیں ہر ایک کے لیے اپنی الگ الگ قربانی کرنا ضروری ہے۔ اچھا، شبہ کہاں سے ہوا؟ حدیث ہے اس میں کہا گیا کہ گھر والوں کی طرف سے بھی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو حدیث ہے، ہم یہ کہتے ہیں، ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ وہ وسعت کا دور نہیں تھا، عام طور پر لوگوں کے پاس اتنی وسعت نہیں ہوتی تھی جیسا کہ آج کے دور میں گھر کے ہر بالغ، ہر بڑے کے پاس الگ اکاؤنٹ ہے، الگ اماؤنٹ ہے، ہر ایک کے پاس اتنا بینک بیلنس ہوتا ہے کہ وہ صاحب نصاب، وہاں اتنی وسعت کا دور نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہا تھا کہ اگر تمہارے پاس وسعت نہیں ہے، گھر کے سب لوگ صاحب نصاب نہیں ہے، تو ایک قربانی کر لیا، یہ نفلی قربانی ہے۔ اب قربانی کا جو ایک جوش ہے، خروش ہے، اس میں لطف اٹھائیے، سارے لوگ شامل ہو جائیے، سب اس گوشت سے فائدہ اٹھائیے، تو گویا ایک نفلی قربانی ہوئی ثواب میں اور مزے میں سب شریک ہو گئے۔ ایسا نہیں کہ ہر کوئی صاحب نصاب ہے، سب پر واجب ہے اور سب کی طرف سے قربانی ہوگی، اگر ایسا ہوتا تو اس حدیث کا کیا جواب ہوگا؟ البقرۃ عن سبعۃ والجزور عن سبعۃ، اس پر سب کا اتفاق ہے کہ بڑے جانور میں 7 حصہ ہے، تو یہ سب کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ کی صحیح حدیث ہے کہ بقرہ میں بھی 7 حصے لگیں گے اور اونٹ میں بھی 7 حصے لگیں گے، 7 سے زیادہ شریک نہیں ہو سکتے، تو اگر ایک بکرا یا ایک بکری پورے گھر کی طرف سے کافی ہو جائے تو اونٹ تو اور بھی زیادہ لوگوں کی طرف سے کافی ہو جانا چاہیے، پھر یہ باؤنڈیشن کیسی ہے، پھر یہ لمٹ کیسی ہے کہ ساتھی کی طرف سے کافی؟ پتہ ہی چلا کہ ہر ایک کے لیے اگر صاحب نصاب ہے، استطاعت والا ہے، تو اس کے لیے اپنی قربانی الگ سے کرنی ہوگی، ایک بکرا پورے گھر کی طرف سے کافی نہیں ہوگا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 قربانی کی، 63 اپنے دست مبارک سے آپ نے نحر کیا، ذبح کیا، قربانی کی، پھر آپ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کر دیا کہ تمہیں ذبح کرنا، اور آپ نے یہ فرمایا کہ یہ میری طرف سے ہے اور میرے گھر والوں کی طرف سے ہے اور میری امت کی طرف سے۔ ظاہر اس موقع پر کسی نے یہ نہیں کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے صاحب نصاب ہیں، مالدار ہیں، سب کی طرف سے ہو گیا، اب کسی کو قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہر صاحب نصاب کے لیے اپنی قربانی الگ واجب ہوتی ہے، اور یہ عبادات میں اصول ہے، عبادات میں یہی طریقہ ہے، کوئی بھی عبادت ہو اس میں ایسا کہیں نہیں ہے کہ آدمی نے، باپ نے نماز پڑھ لی، گھر میں کسی کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، زکوٰۃ ایک آدمی نے دے لی، اب گھر میں سب کی طرف سے زکوٰۃ ادا ہو جائے، کسی ایک نے اپنا حج فرض ادا کر لیا، گھر میں کسی اور کو حج ادا کرنے کی ضرورت نہیں، تو ایسا کوئی نہیں کہتا، لہذا یہ بھی ایک عبادت ہے، اس میں بھی ایسا نہیں ہوگا کہ ایک کی طرف سے سب کے لیے کافی ہو جائے۔ وہاں جو کہا گیا حدیث میں اس کا وہی مطلب ہے کہ غربت کا دور تھا، وسعت کا دور نہیں تھا، تو یہ نفلی قربانی ہے، ثواب میں سارے ہی شریک ہو گئے، اس کی اجازت۔ اور آگے بڑھیں، قربانی کرنے میں ایک جوش اور خروش ہونا چاہیے، ایک جذبہ ہونا چاہیے، قربانی کی روح کے ساتھ، اس کی حقیقت کے ساتھ ہمیں قربانی کرنا چاہیے، صرف ایک بوجھ نہیں اتارنا، ایک کام نہیں چلانا، سنت ابراہیمی ادا کرنا ہے،
اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت صرف یہ نہیں ہے کہ دمبے پر چھری چلا دی تھی، انہوں نے بڑی قربانیاں دی تھی، اپنی خواہشات کا گلا گھونٹا تھا، رب کا جس وقت جو حکم متوجہ ہوا تھا سر تسلیم انہوں نے خم کر دیا تھا، اپنی محبوب چیز راہ خدا میں ہر وقت قربان کرنے کے لیے تیار۔ ہم کیا کہتے ہیں، ہمارا طریقہ کیا ہو گیا ہے؟ حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی، ہر چیز ایک روایت کے انداز سے، ایک رسم کے انداز سے وہ چل رہی۔ قربانی میں بھی یہ چیز آ گئی، یہاں جیسے ایک رسم چل رہی ہے، ایک روایت چل رہی، بس ہونا ہے تو ہونا ہے، قربانی ہو رہی ہے، نہیں ہوگی لوگ کیا کہیں گے کہ ان کے یہاں بکرا نظر نہیں آیا، انہوں نے اس سال قربانی نہیں کی، بس ایک رسم چل رہی ہے، اس انداز سے ہم کریں۔ اگر حقیقت کے ساتھ، قربانی کی روح کے ساتھ ہم قربانی کرتے تو ایسا نہیں ہوتا کہ ہم تو یہاں ہیں اور قربانی بنگال میں کرا رہے ہیں، قربانی حیدرآباد میں کرا رہے ہیں۔ اگر کہیں پر لوگ پریشان حال ہیں، سیلاب زدہ ہیں، پریشان ہیں، غریب ہیں، ان کے پاس کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے، مظلوم ہے، تو اس طرح کے حالات ہیں تو الگ چیز ہے کہ وہ پریشان حال ہیں، ان کے کھانے پینے کا انتظام نہیں، سیلاب زدہ ہے، فاقہ کر رہے ہیں، تو یہ تو اس موقع پر ضروری ہے کہ ان کا تعاون کیا جائے۔ تو اس موقع پر ایسی جگہ پر قربانی کرانا فضیلت کی چیز ہے، ثواب کا عمل ہے، ایسا کرنا چاہیے۔ یہ ایک مسلمان بھائی کے لیے ضروری ہے کہ اس موقع پر سپورٹ کرے، وہاں قربانی کرائے۔ لیکن اگر یہ بات نہیں ہے، بس کون ایک جھمیلے میں پڑے گا، کون جائے گا ذبح کروانے کے لیے، کون گوشت لے کر کے آئے گا، کس کو اتنی فرصت ہے کہ جائے وہاں کھڑا ہو دیکھے ہمارا جانور ذبح ہو رہا، کون جانور گھر میں لے کر کے آئے، اسے پالے، اس کی خدمت کرے، کس کو فرصت؟ تو یہ تو بس ایک بوجھ اتارنا ہوا کہ کہیں بھی جہاں سستے سے سستا ہو جائے وہاں پیسہ دے کر کے قربانی کرائیں۔ حقیقت کے ساتھ اور اس کی روح کے ساتھ قربانی کرنا تو نہیں ہوا، حقیقی معنوں میں جوش و خروش کے ساتھ، سنت ابراہیمی کے ساتھ قربانی تو یہ ہو کہ آدمی ایک سال پہلے سے جانور لے کر کے رکھے، کچھ دنوں پہلے سے، کچھ مہینوں پہلے جانور رکھے، اسے پالے، اسے کھلائے، اس کی خدمت کرے، اسے اپنے سے مانوس کرے، پھر قربانی کرے، پھر لگے گا محبوب چیز قربان کر رہا ہے، کسی پسندیدہ چیز کی، کسی اپنے کی قربانی ہو رہی ہے، کوئی پسندیدہ مال ہے اسے اللہ کی راہ میں قربان کیا جا رہا ہے۔ یہاں تو پتہ ہی نہیں چلتا کون سا جانور قربان ہو رہا ہے، کب قربان کیا جا رہا ہے، وہ عیب سے پاک ہے کہ نہیں ہے، بس ہم نے دے دیا ہے، بنگال میں ہو رہا ہے، آسام میں ہو رہا ہے، فلاں جگہ ہو رہا ہے، کون سا جانور ہو رہا ہے یہ بھی پتہ نہیں، کون کر رہا ہے یہ بھی پتہ نہیں۔ اپنے اکابرین میں شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا کہ ایک سال پہلے جانور قربانی کا لے لیا کرتے تھے، اپنے پاس رکھتے تھے، اس کی خدمت کرتے تھے، کھلاتے پلاتے تھے، اسے اپنے سے مانوس کرتے تھے، حتیٰ کہ اتنا مانوس ہو جاتا تھا کہ حضرت جب پڑھانے کے لیے جاتے تھے درسگاہ میں، یہ بھی ساتھ میں جانور جاتا، حضرت درس دے رہے، جانور بھی پاس میں وہیں بیٹھا ہے دروازے کے پاس، درس دے کر واپس ہو رہے، یہ بھی ساتھ میں واپس ہو رہا ہے، یعنی اتنا قریب کر لیتے تھے، اتنا مانوس ہو جاتا تھا وہ جانور۔ اب اتنا جو جانور مانوس ہو گیا ہے، اولاد جیسی ایک محبت ہو گئی ہے، اب اسے جب قربان کرتے تھے، اس کے گلے پر اللہ کا نام لے کر کے چھری چلاتے تھے، پھر دل پر آرے چلتے تھے، پھر آنکھیں اشکبار ہوتی تھی، وہ حقیقی معنوں میں قربانی ہوتی۔ یہ پیاری چیز کو قربان کر رہے ہیں، ایک پیارا جانور بیٹے کی طرح جسے پالا ہے، اس کو قربان کر رہے ہیں، تو ہمیں اس طرح قربانی کرنا چاہیے، جان نہیں چھڑانا چاہیے، ایک رسم نہیں نبھانا چاہیے، سنت ابراہیمی حقیقی معنوں میں روح کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ اب جانور کس طرح کے ہونے چاہیے، حدیث میں تفصیلات بیان کی گئی۔ سب سے پہلی چیز اس کی عمریں کیا ہونی چاہیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، تم نہ ذبح کرو مگر وہ جو متعینہ عمر کو پہنچ جائے۔ تو قربانی کا جانور وہ ہونا چاہیے جو اپنی متعینہ عمر کو پہنچ جائے،
الا ان یحصر علیکم فتذبحوا جذعۃ من الظان، ہاں تم پر دشوار ہو جائے، کوئی اس طرح کا نہ ملے یا تمہارے پاس اتنی استطاعت نہ ہو، اتنی وسعت نہ ہو، تو ایک گنجائش یہ دی گئی ہے کہ دمبا اور بھیڑ یہ اپنی متعینہ عمر کو بھلے ہی نہیں پہنچا ہے، 6 مہینے کا یا اس سے زیادہ کا ہوا ہے اور دیکھنے میں ایسا لگتا ہے جیسے سال اس کا مکمل ہو گیا، تو ایسا دمبا اور بھیڑ جو 6 مہینے کا ہو، موٹا فربا ہو، 1 سال کا دیکھنے میں لگتا ہو، تو اس کی قربانی کی اجازت ہے۔ یہ صرف دمبے اور بھیڑ کے بارے میں، اس لیے میں نے پہلے اس کے بارے میں بتا دیا۔ بکری اور بکرے کے بارے میں ایسا نہیں کہ وہ سال سے کم ہونا چاہیے، تو بکری اور بکرا اس کی متعینہ عمر کیا ہے؟ 1 سال مکمل ہو جائے، دوسرے سال میں داخل ہو جائے، لہذا 1 سال سے اگر 1 دن بھی کم ہے تو ایسے بکرے اور بکرے کی قربانی جائز نہیں ہے۔ تو اسے بھی یہاں نہ جوڑا جائے کہ جیسے دمبے کے بارے میں 6 مہینے نہیں، اس کا 1 سال مکمل ہونا چاہیے، 1 دن بھی ادھورا ہے تو پھر اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اس سے بڑا جانور ہے بھینس ہے، تو 2 سال مکمل ہونے چاہیے، تیسرے سال میں داخل ہو جائے۔ اس سے بڑا جانور اونٹ ہے، اس کے 5 سال مکمل ہونے چاہیے، تو یہ تو عمر ہو گئی۔ جانوروں کی کتنی عمر ہونی چاہیے؟ علامت کے طور پہ دانت بتلائے جاتے ہیں کہ دانت ہے کہ نہیں، تو اصل چیز کیا ہے؟ اس کی عمر کا مکمل ہونا ہے، جو متعینہ عمر ہے وہاں تک پہنچنا ہے۔ اس میں بہت فراڈ کیا جاتا ہے، بہت دھوکہ دیا جاتا ہے، تاجر لوگ طرح طرح سے بیوقوف بناتے ہیں، نقلی دام بھی لگا دیتے ہیں۔ تاجروں کو چاہیے کہ امانت و صداقت کو اپنے ہر پیشے میں، ہر تجارت میں ملحوظ رکھے، ورنہ آخرت میں اس حوالے سے سوال ہوگا۔ اور ہمیں بھی چاہیے اس میں ذرا سا تحقیق کر لیا کریں۔ اگر آپ کے جان پہچان کا ہے، کوئی مومن ہے، اس کے بارے میں آپ کو بھروسہ ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بولتا ہے، تو اس پر بلیو کر سکتے ہیں، بھروسہ کر سکتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں تو آپ ذرا تحقیق کر کے دیکھ کر کے جو لگتا ہو کہ ہاں سال بھر کا ہے بکرا اور بھینس 2 سال کی ہے تو اسے ہی لیں۔ اور آگے بڑھیں، جانوروں میں عیوب کے حوالے سے کیا تفصیلات ہیں؟ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو قربانی کے لیے مانع ہیں، جو عیب سمجھے جاتے ہیں جانوروں؟ سب سے پہلے حدیث دیکھتے ہیں۔ عبید بن فیروز کہتے ہیں سألت البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ ما لا يجوز فی الاضاحی، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ کون سے جانور ان کی قربانی جائز نہیں ہے، تو انہوں نے فرمایا فقال قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمانے لگے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہمارے درمیان کھڑے ہوئے خطبہ دینے کے لیے، سمجھانے کے لیے۔ اب دیکھیے صحابہ کی شان کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حدیث کو نقل کرتے ہیں تو اداؤں کو بھی نقل کرتے ہیں، اشاروں کو بھی نقل کرتے ہیں، آپ کی صفت کو بھی بیان کرتے ہیں، یعنی ایک ایک چیز محدثین نے، صحابہ نے اس قدر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو پہنچانے کا اہتمام کیا کہ اشارے بھی نقل کرتے ہیں، آپ کی ادا کو بھی نقل کرتے ہیں۔ چنانچہ مسواک کے بارے میں ایک راوی جب روایت کرتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے کہ جب آپ مسواک کرتے تھے تو دانت کو بھی صاف کرتے تھے اور زبان پہ بھی رگڑتے تھے، منہ کو بھی صاف کرتے تھے، پھر جب آواز نکلتی، جب آدمی اندر زبان پہ مسواک رگڑے گا تو آواز کیسے نکلے گی؟ اڑ اڑ، تو راوی کہتے ہیں یقول اڑ اڑ، یعنی یہ بھی نقل کرتے ہیں، ہر ادا کو نقل کرتے ہیں۔ تو ایسے براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے، وَأَصَابِعِي أَصْغَرُ مِنْ أَصَابِعِهِ او قال اکثر من أَصَابِعِهِ وَأَنَامِلِي أَقْصَرُ مِنْ أَنَامِلِي، میری جو انگلیاں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے چھوٹی ہیں، میرے جو پورے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پوروں سے چھوٹے ہیں۔ یعنی اس میں یہ بھی ہے کہ نبی نے جس طرح بیان کیا، اشارہ کر کے انگلیوں سے 4 عیب خاص طور پہ ذکر کیے، تو انگلیوں کا اشارہ بھی کرنا ہے، لیکن میری انگلیاں ہیں، میرا ہاتھ ہے، میرا دست ہے، کہیں ایسا نہ آدمی اس اعتبار سے قیاس کرے کہ نبی کی بھی انگلیاں ایسی، تو یہ بھی وضاحت کر دی کہ نہیں، میری انگلیاں چھوٹی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پیاری تھی، اس سے بڑی، آپ کے پورے اس سے بڑے تھے۔
قربان جائیے صحابہ نے کتنا اہتمام کیا ہے، کیسے محبت کرنے والے، ایک ایک ادا کو نقل. اب آج کے دور کے کیسے بدنصیب لوگ ہیں جو صحابہ پہ انگشت نمائی کرتے ہیں، انگلیاں اٹھاتے ہیں، زبان درازی کرتے ہیں. تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتلایا؟ اربع لا تجوز فی الاضاحی، 4 جانور، 4 طرح کے جانوروں میں عیب یہ قربانی کے لیے جائز نہیں ہے. العوراء بین عورها، اس کے آنکھ میں عیب ہو، وہ نابینا ہے، دونوں آنکھیں خراب ہیں، یا آنکھ کی کوئی ایک آنکھ اس کا اکثر حصہ بینائی جاتی رہی، ایسا جانور اس کی قربانی درست نہیں ہے. بل مریضۃ بین مرضها، وہ جانور بیمار ہے، دیکھنے میں نظر آتا ہے یہ بیمار ہے، چل نہیں سکتا ہے، اور کسی بھی طریقے سے بیماری ظاہر ہو رہی، تو ایسا بیمار جانور اس کی قربانی بھی درست نہیں ہے، جائز نہیں. والعرجاء بین ضلعها، تو لنگڑا ہے جس کے پاؤں میں کوئی نقص ہے، کوئی خامی ہے، لنگڑا کر کے چلتا ہے اور اس کا لنگڑا پن واضح ہے، ظاہر ہے، تو ایسا جانور اس کی بھی قربانی درست نہیں ہے. والکثیر التی لا تنقی، دوسری روایت میں والعزیلۃ التی لا تنقی، ایسا دبلا جانور کہ اس کی ہڈیوں میں گدا ہی نہ ہو. تو بعض لوگ اس طرح کا جانور بس سستا ہونا چاہیے، کم سے کم دام میں مل جائے، چاہے اس کی ہڈیوں میں گدا ہو یا نہ ہو، بیمار ہو، کیسا بھی ہو، مریض ہو، اس کی کوئی پرواہ نہیں. جانوروں کے حقوق بیان کیے کہ ہم کسی طرح کا ایسا ہی جانور لے لیے کہیں سے بھی جا کر کے قربانی کرتی، جانور بس بدھے پڑے ہیں، نہ کوئی کھلانے والا ہے، نہ پلانے والا ہے، نہ پانی دینے والا ہے، نہ دھوپ سے انہیں بچانے والا ہے. اس کے بارے میں پوچھو گی کہ تم نے ان کا حق ادا کیا تھا کہ نہیں، کس طرح قربانی کر رہے تھے، کیسے جانور کو تم نے چھوڑ دیا تھا دھوپ کی تپش میں، حرارت میں، اس کے کھانے پینے کا انتظام نہیں کیا. تو یہ عیوب بیان کیے گئے کہ اس طرح کے عیوب اگر ہیں تو یہ قربانی کے لیے جائز نہیں. ایک اور حدیث دیکھیں، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستشرف العین والاذن، خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم آنکھوں کو دیکھ لیا کریں، اس میں کوئی عیب تو نہیں ہے، بینائی میں کوئی خامی تو نہیں ہے، اور کانوں کو دیکھنے کے بارے میں حکم دیا، خاص طور پہ کان دیکھنے کٹے تو نہیں ہے. اور آپ نے منع فرمایا کہ ان نضحی مقابلۃ ولا مدابرۃ ولا فرقاء ولا شرقاء، اس کا سامنے سے کان کٹا ہو، پیچھے سے کان کٹا ہو، چوڑائی میں کٹا ہو، لمبائی میں کٹا ہو، تو کان کٹا جانور اس کی بھی قربانی جائز نہیں. اب یہ مختلف احادیث ہے، اس کو سامنے رکھ کر کے فقہاء نے تفصیل بیان کی ہے ایک ترتیب سے. سینگ کے بارے میں اصول یہ ہے کہ اگر جڑ سے سینگ ٹوٹ جائے اور اس طرح ٹوٹے کہ اس کا اثر دماغ تک پہنچ جائے تو یہ عیب ہے، ایسے جانور کی قربانی درست نہیں. اور اگر اس طرح سینگ نہیں ٹوٹی ہے، یعنی جڑ سے بھی ٹوٹی ہے لیکن دماغ تک اثر نہیں پہنچا ہے، یا سینگ ہے ہی نہیں پیدائشی، یا تھوڑا حصہ سینگ کا ٹوٹ گیا یا خول اتر گیا سینگ کا، تو ایسے جانور میں کوئی حرج نہیں، اس کی قربانی ہو سکتی ہے. اسی طرح کان کا اکثر حصہ یا تہائی سے زیادہ حصہ اگر کٹا ہے تو یہ عیب ہے، ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے. اور تہائی سے کم اگر کٹا ہے تو ایسے جانور کی قربانی درست ہے. آنکھ بالکل نابینا ہے، دونوں آنکھیں خراب ہیں، تو ایسے جانور کی بھی قربانی درست نہیں ہے. اور ایک آنکھ کا اکثر حصہ بینائی جاتی رہی تو ایسے جانور کی بھی قربانی درست نہیں ہے. ناک کٹی ہے، اس میں بھی دیکھا جائے گا اگر اکثر حصہ ناک کا کٹ گیا ہے تو ایسے جانور کی قربانی ٹھیک نہیں ہے، اس سے کم ہے تو ایسے جانور کی قربانی ٹھیک ہے. دانت ٹوٹ گئے ہیں تو یہ دیکھا جائے گا 1-2 ٹوٹے ہیں، آسانی سے چارہ چر لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں، ایسے جانور کی قربانی کر سکتے ہیں. اور اگر اتنے دانت ٹوٹ گئے ہیں، اکثر دانت ٹوٹ گئے ہیں کہ وہ ٹھیک سے چل نہیں سکتا، اپنا چارہ نہیں کھا سکتا، تو یہ عیب ہے، ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے. تھنوں کے بارے میں اصول یہ ہے کہ جن کے 4 تھن ہوتے ہیں، اگر 2 تھن اس میں سے کٹ گئے یا سوکھ گئے تو یہ عیب ہے، ایسے جانور کی قربانی ٹھیک نہیں ہے. اور بکری ہے، اس کا 1 تھن کٹ گیا یا سوکھ گیا تو یہ عیب ہے، ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے. لنگڑاتا ہے جانور تو اس میں اصول یہ ہے کہ ایک پاؤں سے اگر لنگڑاتا ہے اسے ٹیک کر کے چلتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ جس پاؤں میں لنگڑاہٹ ہے، تکلیف ہے، اسے اٹھا کر کے چلتا ہے، اسے زمین پر رکھتا ہی نہیں، تو یہ عیب ہے، ایسے جانور کی قربانی درست نہیں.
اور اگر جس پاؤں میں چوٹ لگی ہے لگاتا ہے لیکن اسے ٹیکتا ہے، اس کا سہارا لیتا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی درست ہے۔ 3 پاؤں ٹھیک ہے، چوتھے میں چوٹ لگی ہے لیکن اسے بھی ٹیکتا ہے، اس کا سہارا لیتا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی درست ہے۔ دم کے بارے میں اصول یہ ہے کہ اگر پیدائشی دم ہی نہیں، اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک غالباً اس کی جائز ہے، اور صاحبین کے نزدیک جائز نہیں۔ احتیاط اسی میں ہے کہ جو جانور پیدائشی اس کے دم نہ ہو تو اس کی قربانی نہ کی جائے، اسے عیب سمجھا جائے، اور اگر دم کٹی ہوئی ہے تو اکثر حصہ اگر کٹا ہے تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں، اکثر سے کم کٹا ہے تو ایسے جانور کی قربانی درست ہے۔ تو یہ چند عیوب کا تذکرہ ہو گیا، اور آگے بڑھیں۔ ایک مسئلہ یہ چل رہا ہے میت کی طرف سے قربانی، کیا میت کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی ہے؟ احناف کے نزدیک، امام احمد بن حنبل کے نزدیک میت کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک میت کی طرف سے قربانی کراہت کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر وصیت کی ہے یا اس نے کوئی چیز وقف کی ہے اس کے لیے تب تو میت کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے، ورنہ قربانی میت کی طرف سے نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر میت نے وصیت کی ہے تب تو بالاتفاق، اس میں کوئی اختلاف نہیں، اگر میت نے وصیت کی ہے کہ میری طرف سے قربانی کر دینا تو بالاتفاق قربانی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ مسئلہ یہ ہے جب وصیت نہیں کی ہے تو آپ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ ہمارے نزدیک، امام احمد بن حنبل کے نزدیک، امام مالک کے نزدیک کراہت کے ساتھ قربانی جائز۔ دلیل کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی، آپ نے ارشاد فرمایا 2 جانور، فرمایا ایک میری طرف سے وَهَذَا عَمَّن لَّمْ يُضَحِّ عَنْ أُمَّتِي، میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے جنہوں نے قربانی نہیں کی۔ اس طرح دلیل امت میں زندہ بھی شامل ہے اور مردے بھی شامل ہیں، ایک دلیل۔ دوسری دلیل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ رکھا تھا کہ میری طرف سے مسلسل قربانی کرتے رہنا، تو وہ اپنی طرف سے بھی کرتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی کرتے تھے۔ اگر ایسا ہوتا کہ وصیت کرنا ضروری ہے، نہیں کیا ہے تو نہیں ہوگی، تو آپ وضاحت فرما دیتے کہ جس نے وصیت نہیں کیا ہے تو اس کی طرف سے قربانی نہیں ہوگی۔ تیسری چیز، مالی عبادتوں کے حوالے سے علماء کا اتفاق ہے، حج مالی عبادت بھی ہے، جسمانی عبادت بھی ہے، اس میں علماء کا اتفاق ہے کہ اگر آدمی کا انتقال ہو گیا اس کی طرف سے حج بدل ہو سکتا ہے، تو قربانی بھی ایک مالی عبادت ہے۔ اسی طرح صدقہ ایک مالی عبادت ہے، اس کے بارے میں علماء کا اتفاق ہے، اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ صدقہ کر کے، مال خرچ کر کے ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ تو ایسے ہی یہ قربانی ایک مالی عبادت ہے، یہ آدمی اپنی طرف سے کر کے ثواب پہنچا سکتا ہے، اپنے مردوں کے نام سے بھی قربانی کر سکتا ہے۔ لہذا احناف کے نزدیک مسئلہ یہ ہے کہ اپنی طرف سے بھی قربانی کر سکتے ہیں اور اپنے مرحومین کی طرف سے بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا بڑی سعادت کی بات ہے، وسعت ہے، تو ضرور رکھنا چاہیے۔ ایک اور مسئلہ یاد رکھیں، کون سی ایسی صورتیں ہیں جس میں قربانی کا گوشت ہمارے لیے یعنی مالدار کے لیے حلال نہیں، اسے صدقہ کرنا ضروری ہے؟ چند صورتیں ایسی ہیں۔ سب سے پہلی صورت یہ ہے کہ آدمی نے نظر مانی تھی، منت مانی تھی، مثال کے طور پہ میرا یہ کام ہو گیا، میرا بچہ نیٹ میں پاس ہو گیا مثال کے طور پہ، تو میں قربانی کروں، اب یہ نظر مانی تھی۔ المنظورۃ ابتداء، سب سے پہلی چیز نظر مانی تھی، اب یہ قربانی واجب ہو گئی۔ اب یہ جو قربانی کرے گا نظر والی، یہ پورا گوشت صدقہ کرنا واجب ہے، آدمی استعمال نہیں کر سکتا ہے، اپنے لیے نہیں رکھ سکتا ہے، خود نہیں کھا سکتا ہے۔ اسی طرح مرحومین کی طرف سے جو قربانی ہوتی ہے، میت نے وصیت کی ہے کہ میری طرف سے قربانی کر دینا، اور یہ وصیت اسی کے مال میں سے، وصیت تہائی مال میں سے نافذ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ آدمی کے پاس 3 لاکھ، اس نے وصیت کیا ہے کہ یہ کام کرنا ہے، تو اب 1 لاکھ میں سے وصیت نافذ ہوگی، تو میت نے وصیت کی اور اسی کے مال میں سے وصیت نافذ ہو رہی ہے، تو یہ جو قربانی ہے یہ بھی آدمی خود استعمال نہیں کر سکتا ہے، یہ سارا گوشت تقسیم کرنا ہے، فقراء کے لیے صدقہ کرنا ہے۔ اسی طرح آدمی نے پچھلے سال قربانی نہیں کی تھی، اب اس نے حصہ لے لیا ہے، مثال کے طور پہ بڑے جانور میں حصہ لے لیا ہے، اس کی نیت کیا ہے؟ قضا کرنا ہے، تو اب سارا جانور
غربا میں صدقہ کرنا پڑے گا، تقسیم کرنا پڑے گا، یہ آدمی خود نہیں کھا سکتا ہے، خود استعمال نہیں کر سکتا ہے۔ اسی طرح آدمی نے قربانی کے ایام میں قربانی نہیں کی تو اب مسئلہ کیا ہے؟ قربانی کے ایام گزرنے کے بعد مکمل ایک جانور بکرا یہ قربان کرے گا اور اسے صدقہ کرنا لازم ہے، اسے کھا نہیں سکتا ہے، یا تو اسے زندہ صدقہ کر دے، اگر اسے ذبح کر دیا تو اس کی تمام چیزیں صدقہ کرے گا، غربا اور فقراء کے لیے، خود استعمال نہیں کر سکتا ہے۔ اسی طرح آدمی نے جانور خریدا، لے کر کے آیا، بچہ ہو گیا، اس کو بچہ پیدا ہو گیا تو اب یہ بچہ بھی صدقہ کرے گا۔ تو یہ چند مسائل ہیں۔ ایک مسئلہ اور ایک صاحب نے پوچھا تھا، بہت چل رہا ہے، اس میں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، بس 1-2 منٹ میں بات مکمل ہے، وقت ہو گیا۔ گوشت کی تقسیم کیسے کی جائے؟ اس میں ایک مسئلہ یہ چل رہا ہے کہ اموال ربویہ میں سے ہے، اسے وزن کر کے تقسیم کرنا ضروری، تو اس بارے میں علماء اور فقہا کی مفتیان کرام کی دونوں رائے ہیں۔ فقہ کی عبارتوں سے جزئیات سے دونوں طرح کی باتیں معلوم ہوتی ہیں، یعنی یہ بھی گنجائش ہے کہ اگر لوگ آپس میں راضی ہیں، ایک دوسرے کو استعمال کرنے کی اجازت دی ہے تو گنجائش ہے، اجازت ہے کہ اندازے سے تقسیم کر لیں۔ اگر ایک ہی گھر کا معاملہ ہے، گھر کے افراد وہیں پہ تیار ہوگا، کھانا پکے گا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اگر اجنبی لوگ یعنی ساتوں حصے والے اجنبی لوگ، تو ایک تو یہ گنجائش دی ہے کہ اگر سب نے آپس میں ایک دوسرے کو اجازت دے دی ہے تو اندازے سے تقسیم کرنے کی اجازت ہے۔ دوسرا، اکثر فقہا کی، اکثر علماء کی، مفتیان کرام کی فتاوی میں آپ کو یہی ملے گا کہ نہیں، یہ اموال ربویہ میں سے ہے، اسے تول کر کے تقسیم کرنا ضروری ہے، چاہے آپس میں ایک دوسرے کو انہوں نے اجازت دے دی ہو۔ اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آدمی سری ہے، پائے ہے، کلیجی ہے، یہ ساری چیزیں حصوں میں تقسیم کر دے۔ اب گوشت کے ساتھ گوشت نہیں ہوگا تو اب کمی زیادتی کے ساتھ اندازے سے تقسیم کر سکتے ہیں۔ تو احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ یا تو تول کر کے برابر تقسیم کریں۔ عام طور پہ ہوتا ہے حصے دار چاہتے ہیں کہ نہیں ہمیں یہ ملے، اور پھر یہ تھا ہمیں یہ نہیں ملا، ہمیں ذرا کم مل گیا، ہمیں یہ والا حصہ نہیں ملا، اس ٹائپ کا گوشت نہیں ملا۔ تو احتیاط اسی میں ہے کہ تول کر کے تقسیم کریں۔ اگر تول نہیں رہے ہیں، اندازہ لگا رہے ہیں، تو پھر یہ چیزیں رکھ دیں، سری، پائے، کلیجی وغیرہ سارے حصوں میں تقسیم کر دیں، تو اس طرح ہو جائے گا۔ بہت سے مسائل ہیں، وہ مل کر کے معلوم کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی حقیقی معنوں میں روح کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔